السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے چینل میں۔ یہ کہانی آدھی رات کا بھونکنا اور لال آنکھوں والا کتا۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسی سچی داستان ہے جو آج بھی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر مشہور ہے۔ اگر آپ نے بھی یہ قصہ سنا ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ رات میں اگر یہ کہانی سن رہے ہیں تو کمرے کی لائٹ بند ہے تو جلا لیجئے اور ہیڈ فونز اپنے کانوں میں لگا لیجئے اور آیت الکرسی کا حصار کر لیجئے۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک پرانے گاؤں کی ہے جہاں شام ڈھلتے ہی لوگ دروازہ بند کر لیتے تھے، کیونکہ گاؤں کے کنارے ایک سنسان حویلی تھی اور اس کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا ایک لال آنکھوں والا کالا کتا۔ لوگ اسے حویلی کا پہرے دار کہتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کا کتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیونکہ بالکل ایک بوڑھا سا کتا نظر آتا تھا۔ ہر رات آدھی رات کو بھونکنے لگتا تھا۔ کافی سالوں سے کتنے ہی لوگ اس کتے کو اس حویلی کے آگے منڈلاتے دیکھتے تھے اور ایسے کا ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی نے ابھی سے لا کر کسی آوارہ کتے کو اس جگہ پہ لا کر چھوڑا ہو۔ پہلے تو صرف مذاق سمجھتے تھے، لیکن پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس کے بعد پورا گاؤں دہل گیا۔ اس رات تقریباً 12 بجے، رات کے 12 بج رہے تھے۔ 4 گاؤں کے لوگ اکرام، صابر، جمیل اور نذیر شکار کے بعد واپس آ رہے تھے۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا تھا اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ سامنے والے بندے کی سانسوں کی آواز بھی انسان اپنے کانوں سے سن لے۔ پھر اچانک حویلی کی طرف سے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، پہلے دور سے، پھر قریب سے اور پھر بالکل پاس سے۔ اکرام نے ٹارچ جلائی، روشنی حویلی کے دروازے پہ پڑی اور سب نے دیکھا کہ وہ کتا کھڑا تھا، مگر زمین پر اس کا سایہ موجود نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، بالکل دہکتے ہوئے انگارے کی طرح۔ اس کے دانتوں سے سفید دھواں اٹھ رہا تھا اور وہ جیسے کسی کو دکھ نہیں رہا تھا، بلکہ اندر کسی کے جھانک رہا تھا۔ نذیر نے پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مارا۔ پتھر اس کے جسم سے پار ہو کر زمین پر جا گرا۔ کتے نے صرف ایک بار سر اٹھایا اور اتنا زور سے بھونکا کہ درختوں کے پتے تک ہلنے لگے۔ اس کے بعد کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں رہا۔ اگلی صبح گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ جمیل بے ہوش پایا گیا۔ اکرام کے کانوں سے دونوں کانوں کے پردے پھٹ گئے اور کانوں سے خون بہنے لگا۔ صابر کہتا تھا کہ رات بھر اس کے کمرے کے باہر کتے کے پنجوں کی آوازیں گونجتی رہیں اور وہ ایک نفسیاتی مریض۔ آج بھی صابر زندہ ہے، لیکن اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد کسی نے اس طرف جانا چھوڑ دیا، کیونکہ عام معمول تھا کہ گاؤں کے لوگ سادہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ڈر کے مارے لوگوں میں اور بھی افواہیں گرم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کسی نے اس طرف جانا پسند نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہر آدھی رات جب گاؤں سو رہا ہوتا تو ایک آواز ضرور گونجتی، کتے کے بھونکنے کی۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح خون کی بوند کسی کتے کو اس چیز کی طرف کھینچ لاتی ہے، اسی طرح وہ کتے کی آواز انسانوں کو اپنی طرف اس طرح سے کھینچتی تھی جس طرح سے وہ ان کا شکار کرتی ہو۔ آج تک جب کوئی نیا بندہ اس گاؤں میں آتا اور حویلی کے قریب جاتا تو وہی آواز سنائی دیتی، پہلے دور سے، پھر قریب سے اور پھر بہت قریب سے۔ لوگ کہتے تھے کہ ڈرو مت، اگر کتا بھونک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دیکھ چکا ہے، مگر اگر تمہیں کوئی آواز نہ آئے تو سمجھ لو کہ اب وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے اور اس لال آنکھیں والے کتے کی آنکھیں تمہیں تک رہی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ اپنے ہر نئے شکار کو تکتی ہیں جو حویلی کے اندر قدم رکھتا ہے تو کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ یہ کہانی کافی سال تک تو اسی طرح چلتی رہی۔ کتے کے بھونکنے کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ چیک بھی کیا، دیکھا بھی کہ آخر یہ کتا آتا کہاں سے ہے،
کیا مسائل ہیں، یہ کتا یہاں تک پورا دن نہیں ہوتا، لیکن رات ہوتے ہی اچانک سے یہ کتا پھر کیسے آتا ہے؟ کون لے کے آتا ہے اس کتے کو یہاں پر؟ اور اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے یہ کتا کہ اس کتے کو 12 سال، کوئی کہتا ہے 16 سال سے ہم یہ آوازیں سن رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ ہم 22 سال سے یہ آوازیں سن رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی کتا تو نہیں ہوا۔ وقت گزرتا گیا لیکن وہ کتا وہیں رہا، نہ بہت بوڑھا ہوا نہ غائب ہوا۔ ہر آدھی رات وہ بھونکتا۔ گاؤں والوں نے جا کے پورا ایک دن تو پہرا بھی کیا کہ ہم اس کو یہاں گاؤں سے نکال دیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ پورا ایک دن پہرا کیا لیکن کتا پھر اپنی رات اسی مقام پر موجود تھا، اور جب کوئی کتے کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو ایک سفید دھواں اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ لوگوں نے کئی بار اسے مارنے کی کوشش کی لیکن ہر بار جو بھی شخص اس کے قریب جاتا یا تو بیمار پڑ جاتا یا پھر ایسے ذہنی مریض یا امراض میں بدل جاتا کہ لوگ اس چیز سے بالکل قاصر ہو چکے تھے کہ آخر اس کتے میں ایسا کیا ہے۔ ایک دن گاؤں کے ایک بہت بڑے بزرگ جو کہ بہت ہی زیادہ چلوں اور بہت ہی زیادہ عملیات کے حساب سے جانے جاتے تھے اور مسجد کے امام بھی رہ چکے تھے، بابا حامد ان کا نام تھا۔ وہ برسوں سے شہر میں تھے، مگر جب سالوں بعد جب ان کی امی بیمار ہوئی تو وہ گاؤں آئے، مگر جیسے ہی سنا کہ گاؤں میں ایک جناتی کتے کی باتیں چل رہی ہیں تو ان کی بھی اس کہانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بابا حامد نے صرف ایک نظر اس حویلی کی طرف دیکھی اور چپ ہو گئے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ یہ کتا نہیں ہے، یہ ایک جن ہے، اسے کسی نے قید کیا ہے اور یہ اس قید کا پہرا دے رہا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے کیونکہ لوگوں میں پہلے ہی اس کتے سے متعلق بہت خوف تھا۔ جب بابا حامد نے یہ بات کہی تو لوگ اور گھبرا گئے۔ بابا حامد نے بتایا کہ 50 سال پہلے یہ حویلی ایک عامل کے قبضے میں تھی، اور وہ جو قاری تھا وہ جنات سے کام لیتا تھا۔ ایک رات اس نے ایک طاقتور جن کو کتے کی صورت میں قید کر دیا تاکہ وہ اس حویلی کا پہرا دے اور کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، مگر جب وہ قاری مرا تو وہ جن آزاد نہیں ہوا بلکہ اپنی شکل میں کتے کے اندر ہی پھنس گیا۔ اب وہ نہ مکمل جن ہے نہ کتا، بلکہ ایک ادمرا بھیڑیا ہے، بس ایک پہرے دار روح جو زندہ اور مردہ کے بیچ اٹکی ہوئی ہے۔ ایک رات گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ ختم کر دیں گے۔ بابا کی مدد سے انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور حویلی کے دروازے پر چراغ جلایا۔ کتے کی آواز پورے گاؤں میں گونجی، پہلے بھونکا، پھر چیخا اور پھر ایک ایسا گرجا جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور زمین پر زلزلہ طاری ہو چکا ہو۔ زمین ہلی، درختوں کے سائے بکھر گئے اور حویلی کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ اندر کچھ نہیں تھا، بس جلی ہوئی زمین اور ایک پھٹی ہوئی زنجیر۔ کتے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ لوگ سمجھے کہ شاید وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اگلی صبح کیا منظر دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے قبرستان کے پاس کسی نے دیکھا کہ زمین پر پنجوں کے نشان تھے، تازہ، اور ان کے بیچ ایک جلی ہوئی آیت الکرسی پڑی تھی۔ بابا نے کہا کہ جن اپنی قید سے نکل تو گیا ہے مگر اب بھی وہ اس حویلی سے بندھا ہوا ہے، اور تم لوگوں کا پیچھا وہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑی۔ جب بھی کوئی نیا بندہ اس گاؤں میں آتا ہے تو ایک پرانی روح تلاشتا ہے۔ ہر رات اب بھی اس کتے کی وہی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب وہ بظاہر نظر تو نہیں آتا، لیکن اس کی ایک جناتی آواز کے زیر اثر پنجاب کا یہ گاؤں ابھی بھی لرزتا ہے۔